آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب میں سے ایک دن رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت آمد و رفت تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی پر چڑھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور بطیروں نے ان کو جاتے دیکھا اور جان گئے، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں پیدل دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور یسوع نے اتر کر بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا، کیونکہ وہ ان بیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ انہیں بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ دستوری طور پر ہم 16ویں اتوار کی عبادت خداوند کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور جس طرح ہم ہر اتوار خداوند یسوع مسیح کو جاننے اور اس کے قریب ہونے کے متعلق ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، غور کرنے کی کوشش کریں تو پچھلے اتوار اماؤس نبی کے ذریعے سے خداوند کے حضور اس بات کا پیغام ہم تک پہنچایا گیا کہ خدا انسانوں کو چنتا ہے، اور پھر 12 رسولوں کا ذکر کیا گیا اور پھر انہیں 2 کر کے بھیجا گیا۔ اس پر ہم نے غور کیا۔ اس سے پہلے غور کرنے کی کوشش کریں تو خداوند کے حضور نبیوں کے رد کیے جانے کی بات ہم نے کی 14ویں اتوار، اور جو خداوند میں رد کیے جاتے ہیں مشنری ہونے کے ناطے سے، رہنما ہونے کے ناطے سے، اور پھر خود یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا ہے۔ آج وہی خدا جس کے متعلق ہم نے پچھلے اتواروں کے دوران رد کیے جانے کے عمل اور نبی ہونے کے متعلق خداوند کے حضور سنا، اور اس مشن کو جس پر اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور توبہ کی منادی کرو، آج وہی رسول ایک بار پھر ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ اور ایک کامیابی کے ساتھ یسوع مسیح کے حضور جو کچھ سیکھا، جو کچھ حاصل کیا، جو برکتیں ملیں، جو فضل ملا، جو اس کی عنایت ہوئی، اس کا جواب دینے کے لیے واپس آتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہوا ہے اور لوگوں کے زندگی میں کیا بدلا ہے۔ ہماری تعلیم سے، ہمارے ایمان سے دوسروں کی زندگی کس طرح سے مضبوط ہوئی ہے، اور آج خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک ہی مرکزی مضمون چھوڑتا ہے، اور وہ مرکزی مضمون ہے کس طرح اچھا چرواہا بننا ہے۔ اچھا چرواہا ہمیشہ خوشی کی خبر لوگوں کے پاس بھی لے کر آتا ہے، اور اس کے پاس خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتانے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اچھا چرواہا خدا کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اچھے چرواہے کے پاس اتنا کچھ ہے کہ بھیڑیں اس کے ساتھ خوش رہتی ہیں۔ اچھے چرواہے کے پاس خدا کا فضل ہے، اور اس فضل کا وہ خود تجربہ کرتا ہے اور اس فضل کو دوسروں میں بانٹتا ہے، اور اسی لیے یہ گواہی کے طور پر پھر آ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ جانیں اور محسوس کریں کہ خداوند کے حضور کس طرح کی برکات اور خدا کے ساتھ چلنے میں کیسی خوشی ہے، اس بات کو محسوس کیا جائے۔ آج کا مرکزی موضوع اچھا چرواہا کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا چرواہا، اور چرواہا ہونے کا مطلب فلسطین میں، چرواہا ہونے کا مطلب اسرائیل میں، چرواہا ہونے کا مطلب ان میدانی علاقوں میں جہاں لوگ چرواہے ہیں، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اس ٹائٹل کو، اس لقب کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کیا ہوا ہے۔ اچھے چرواہے
کا مطلب جو ہے آج ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا چرواہا جس کی زندگی کا مقصد سب سے پہلے ہے بھیڑوں کی حفاظت کرنا، اور اس کے بعد اچھے چرواہے کا مطلب ہے ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کی مدد کرنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ اور آج جیسے ہم خداوند کے حضور ہم سارے 23 زبور کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار ہم اس کا ورد کرتے ہیں، بار بار ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس رہے اچھا چرواہا کیسا ہوتا ہے۔ وہ ہری ہری کی چراگاہوں پر لے جاتا ہے، وہ موت کی گھاٹی سے بھی ہمیں بچا کر لے جاتا ہے، وہ کیسے نرمل سوتوں سے ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم پئیں اور زندگی حاصل کریں۔ اچھے چرواہے کا مطلب یہی ہے وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کی زندگی کو آسان بنائے، ایسے انتظامات کرے کہ دوسرے خوشحالی کی زندگی گزاریں، ایسے انتظام کرے جس سے انہیں محسوس ہو کہ ہمارا انسان بننا، ہماری زندگی میں خداوند کے حضور جو برکت ملی ہے اس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح خدا ہر برکت میں ہر کام میں ہمارے ساتھ چلتا ہے، وہ ہماری ڈھارس بندہ ہے، وہ ہماری امید ہے۔ اور اسی کو بیان کرنے کے لیے آج کا کلام ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، جس پر ابھی ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو خداوند کے حضور ارمیا نبی کے صحیفے سے ہمارے سامنے پڑھی گئی ہے، خدا کے حضور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم خدا کے حضور ارمیا نبی کی زندگی پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارمیا نبی خدا کا ایک کاہن ہے جو اس دور میں ہے جب یروشلم میں وہ دیکھتا ہے کہ اس شہر یروشلم میں، شہر عظیم میں کیا ہو رہا ہے، بت پرستی کیسے بڑھ رہی ہے، لوگ خدا کے حکموں کو کیسے توڑ رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی میں گناہ کو کتنا بڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اس طرح کے کام سر انجام دے رہے ہیں جو خدا کو ناپسند ہیں، اور کس طرح سے خدا کے عہد کو وہ توڑ رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، عہد کو کیسے توڑا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم نے اماؤس نبی کی تعلیم سنی، اماؤس نبی کے صحیفے سے پڑھا اور اماؤس نبی کی تعلیم کو ہم نے جاننے کی کوشش کی، تو وہ آ کر بیان کرتا ہے بادشاہ بے انصاف ہے، اور بادشاہ ایک ایسی ہیکل بنا کے بیٹھا ہے جہاں بت پرستی ہوتی ہے، اور بادشاہ معاشرتی زندگی جو ہے وہ برے طریقے سے کر رہا ہے، جس سے غریب غریب بنتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو لے کر ارمیا نبی کے دور میں بھی یہی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ بادشاہت کرنے کے قابل نہیں ہے، رہنما، لیڈر اور اچھا چرواہا ہونے کے قابل نہیں ہے۔ بادشاہ چرواہے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ چرواہا وہ لیڈر ہے جسے انتظام اور عوام عطا کی گئی ہے۔ چرواہا وہ لوگ ہیں جو خداوند کے حضور ظاہری اور لفظی طور پر بھیڑوں سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، لیکن جب کلام چرواہوں کی بات کرتا ہے تو کلام عوام اور ان کے رہنماؤں کی بات کرتا ہے۔ وہ چاہے سیاسی رہنما ہو، وہ چاہے نبی ہو، وہ چاہے بادشاہ ہو، وہ چاہے کاہن ہو، اور خدا کے حضور وہ سوشل ورکر ہوں، وہ جو لیڈر بن رہے ہیں ان کے لیے ہو، ان سب کو یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اچھے چرواہے جو ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اور پھر ارمیا نبی اپنے اس دور میں اعلان کر رہا ہے یروشلم برباد کر دیا جائے گا، اور اشور اور مصر کی تباہی دیکھنے کے بعد، جو کہ بیبلون کی، بابل کی حکومت جو کر رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بار بار اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بنی اسرائیل قوم غور کرو، جب تم عہد کو توڑ دو گے، جب وعدے توڑو گے، جب حکم نہیں مانو گے، جب کلام کے مطابق نہیں رہو گے، جب برے حالات میں زندگی گزارو گے، جب انصاف نہیں کرو گے، جب معاشرے میں بے چینی ہوگی، جب غریب غریب تر ہوتے جائیں گے، جب معاشرے میں اچھا انصاف اور اچھا انتظام نہیں ہوگا، جب بت پرستی کو بڑھایا جائے گا، جب گناہ کو زیادہ کیا جائے گا اور بت پرستی اور زناکاری کو بڑھا دو گے،
تو پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یروشلم برباد ہونے والا ہے، ہیکل تباہ ہونے والی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ خدا ان اچھے چرواہوں کو بتانا چاہتا ہے۔ اچھے چرواہے لوگوں کے لیے بہتری کا کام کرتے ہیں، نقصان کا کام نہیں کرتے ہیں۔ بادشاہ اس قابل ہے کہ وہ کر سکتا ہے، بادشاہ چاہے اپنی سلطنت میں انصاف کو برپا کر سکتا ہے، بادشاہ چاہے تو غریبوں کی حالت بدل سکتا ہے، اور بادشاہ چاہے تو بیڑوں کی فکر کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے چھپے ہوئے لفظوں میں اور پھر برہملا اس بات کا حزقیال بھی اعلان کرتا ہے اپنے صحیفے میں کہ کس طرح سے چرواہے کھا کھا کر اپنے آپ کو موٹا کر رہے ہیں، کس طرح وہ بیڑوں کو پرگندہ کر رہے ہیں، کس طرح سے بیڑیں ان کی آواز نہیں سنتی ہیں اور بیڑیں پہچانتی نہیں ہیں کہ یہ ہمارے چرواہے ہیں، اور بیڑیں جو ہیں ان برے چرواہوں کی وجہ سے پرگندہ ہو گئی ہیں۔ پاپا اعظم پوپ فرانسس نے 2016 میں پوری دنیا سے کاہنوں کو اکٹھا کرنے کے لیے انہیں دعوت دی کہ آئیں، اور ہم سارے مل کر کچھ خدا کے حضور اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ چرواہے کیسے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر سے 60,000 کاہن وہاں پر تشریف لے کر گئے۔ پاکستان سے ایک بڑا کاہنوں کا گروپ میں لے کر گیا تھا، ان کی رہنمائی میں کر رہا تھا، اس میں ہم پاکستان سے بہت سارے کاہن بھی گئے۔ اور جب پاپا اعظم اس بات پر غور کر رہے تھے کہ اچھے چرواہے کیسے ہونے چاہیے، تو پاپا اعظم نے ایک جملہ بولا جو کہ سننے میں عجیب سا لگتا تھا، لیکن محسوس کرنے میں اور دیکھنے میں اور تجربہ کرنے میں بڑا اہم ہے۔ shepherd must smell the sheep۔ آپ سب جانتے ہیں اگر چرواہے آپ نے دیکھے ہوں، اگر چرواہوں کے آپ قریب سے گزرے ہوں تو کتنی بدبو آتی ہے۔ کبھی کسی باڑے میں آپ گئے ہوں، اور آج بھی اگر آپ قربانی کی عید آ رہی ہے اور آپ کبھی جہاں جہاں پر منڈیاں لگی ہیں وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں تو آپ کو وہاں سے سمیل آئے گی، اور شاید جب آپ دیکھتے ہیں اور صرف دیکھتے ہی آپ گزر جائیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کتنی کچھ سمیل آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ خریداری کر رہے ہیں، جو لوگ ریٹ پوچھتے ہیں، آپ جب ان سے بات کریں گے جنہوں نے وہ جانور پالے ہوئے ہیں تو ان کے کپڑوں سے بھی آپ کو بدبو آئے گی۔ اور پاپا اعظم نے کہا اگر ایک چرواہے کو اپنی بیڑوں کی وہ بدبو کو بھی دیکھ کر نہیں پہچان سکتا کہ اس کی بیڑیں کیسی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا چرواہا نہیں ہے۔ خدا کے حضور اسی بات کا اعلان آج کے دن خدا کا کلام کرنا چاہتا ہے۔ آج خدا کا کلام اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کہ اچھے چرواہے کو لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، اچھا چرواہا لوگوں کی فکر کرنے والا ہونا چاہیے، اچھے چرواہے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اسے کس طرح سے اپنی بیڑوں کی فکر مندی میں زندگی گزارنی ہے، بیڑوں کی کس طرح سے فکر کرنی ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، بیڑوں کے لیے اچھی چراگاہ کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن آج کے دور میں چرواہے سارے بننا چاہتے ہیں، لیڈر سارے بننا چاہتے ہیں اور مشہور سارے ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے ہوگا۔ بیڑوں کے ساتھ ایک ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ کے کپڑوں سے بھی وہ سمیل آئے، آپ کے لباس سے بھی محسوس کیا جائے کہ آپ ہی اس کو پالنے والے ہو، آپ کی زندگی سے یہ نظر آئے کہ آپ میں کوئی فکر ہے۔ لیکن آج کے دور میں چرواہے میں کہہ رہا ہوں سارے بننا چاہتے ہیں، آسان کام ہے۔ کس طرح سے چرواہے بننا ہے؟ پکڑو ٹیلی فون، کرو کوئی اچھی بات اور کہو میرے فالوور کتنے ہیں، اس کی اپنی زندگی میں کچھ ہو یا نہ ہو، اچھی بات کہیں سے پڑھ لی، اچھی بات کہیں سے سیکھ لی، اچھی بات کہیں سے میرے ذہن میں آ گئی، وہ اچھی ہے یا سچی ہے یا کیسی ہے، اس کا تجربہ اور اس کا تجزیہ اور اس کا نتیجہ بھی میں اپنی زندگی سے نہ نکالوں۔ کسی کی زندگی کے متعلق، اپنے نظریات کے متعلق ہم یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹاگرام استعمال کر کے کہتے ہیں میرے کتنے فالوور ہیں، میری کتنے بیڑے ہیں، میری ماننے والے کتنے ہیں، جن کو نہ میں نے کبھی دیکھا ہے
جن کی نہ مجھے کبھی سمیل آئی ہے، جن کی زندگیوں کے بارے میں نے جانتا ہوں، جنہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کے نہ میں خوشیوں سے واقف ہوں، نہ میں ان کے غموں سے واقف ہوں، نہ میں ان کی زندگی اور ان کے مسائل سے واقف ہوں، بلکہ میں اپنے آپ کو کہوں میرے اتنے فالوور ہیں، میری اتنی سننے والے ہیں، میں اتنے لوگوں کا چرواہا ہوں، میں اتنے لوگوں کا رہنما ہوں، میں اتنے لوگوں کا لیڈر ہوں، میں اتنے لوگوں کو ہر روز رہنمائی کرتا ہوں، لیکن آپ کا تعلق اپنی بھیڑوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا آپ ان کی روزمرہ کی زندگی کو جانتے ہیں؟ کیا آپ ان کے رونے کو جانتے ہیں؟ ان کے دکھ سے واقف ہیں؟ ان کے گھر کے مسائل کیا ہیں؟ اس کی اپنی زندگی کے مسائل کیا ہیں؟ صرف کسی نے لائک دے دیا، کسی نے دیکھ لیا، کسی نے کوئی کمنٹ کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں ہم آج کے دور میں بڑے اچھے لیڈر بن گئے ہیں۔ تصویریں لگا دی، ایک غریب کی مدد کرنی ہے اور پھر مجھے دیکھنے والے اس کی تصویروں کے ساتھ یہ دیکھنے والے اور کہنے والے میں بڑا دیالو ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑی لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ 50 لوگوں کے لیے راشن منگوایا جاتا ہے اور 5 کو دے کر کہا جاتا ہے میں بڑا دیالو ہوں، میں بڑا دینے والا ہوں۔ میری تصویریں لگی ہیں، میرے انسٹاگرام کو دیکھ لو، فیس بک کو دیکھ لو، یوٹیوب کو دیکھ لو، ایسے رہنما ہیں۔ جو رہنما اپنی بیڑوں کی فکر نہیں کر سکتا ہے، جو اپنی بیڑوں کے لیے جان دینا نہیں جانتا ہے، جو اپنی بیڑوں کی حفاظت کرنا نہیں جانتا ہے، جو اپنی بیڑوں کے ساتھ چلنا نہیں جانتا ہے، جو اپنی بیڑوں کے غم میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، اسے کس طرح سے اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار کیا جائے؟ حال ہی میں اسی مہینے کے آغاز میں ہم نے اپنے نوجوان برادرز کے ساتھ ان کے لیے ایک انتظام ہم کرتے ہیں ہر سال کہ چھٹیوں کے دوران انہیں کچھ رہنمائی ادا کی جائے، ان کی مدد کی جائے، تاکہ چھٹیوں کا وقت صرف ماں باپ کے ساتھ اور دوسرے کاموں میں نہیں بلکہ ایک بار پھر ہم اکٹھے ہوں اور چند لمحے کچھ نئی چیزیں سوچنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس میں اس دفعہ ہم نے ایک موضوع رکھا جس میں ہم نے 2 نئے موضوع ڈال کر آج کے دور کی چیزیں جو ہیں ان کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ بیسک ہیومن ویلیوز کیا ہیں، بنیادی انسانی اقدار کیا ہیں جو ہر زندگی میں ہونی چاہیے، کون سی ایسی قدریں اور اچھائیاں ہیں جو ہر زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اس کا دوسرا ٹاپک جو تھا وہ تھا وزڈم آف ایلڈر، بزرگ اور بڑے لوگوں کی حکمت کیا ہے۔ بڑے لوگ، ہمارے بزرگ، آباء و اجداد اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے خاندان کے بزرگ لوگوں کے پاس کیا حکمت ہے جو آج کے بچے لینا نہیں چاہتے ہیں؟ آج کے بچے کیوں اس حکمت سے بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ماں باپ اور آباء و اجداد کی طرف بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارے رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے چرواہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیڈرز ہیں جن کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی کے ایک تجزیے میں چند باتیں جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے تھیں کہ آج کے دور میں نوجوان، آج کے دور کے ٹیلی فون استعمال کرنے والے، آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کھیلنے والے، آج کے دور میں آئی پیڈ اور آئی فون اور آئی پوڈ کے ذریعے سے کام کرنے والے اور پھر نئے سے نئے سمارٹ ٹی وی اور سمارٹ ٹیلی فون کا استعمال کرنے والے کہتے ہیں ہمیں بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی حکمت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں ان کی حکمت سے زیادہ حکمت مل جاتی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کی جگہ پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے ہم گوگل بابا سے پوچھتے ہیں۔ اپنے بابا سے نہیں پوچھنا، اپنے دادا سے نہیں پوچھنا، اپنی دادی سے نہیں پوچھنا، بلکہ ہم بات کریں گے گوگل بابا سے بات کریں گے، اور گوگل بابا سے جو بھی بات کریں گے گوگل بابا ہمیں بتا دے گا گوگل بابا کیا ہے۔ گوگل کرو، یہ بولو گے تو وہ آپ کو بتا دے گا، لیکن یاد رکھو گوگل استعمال کرنے والوں، گوگل آپ کو عقل کی بات بتا سکتا ہے، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن آپ کا دادا، آپ کی دادی، آپ کا باپ اور آپ کے بزرگ جو عقل کی بات بتائیں گے اس میں اور گوگل بابا میں فرق کیا ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ گوگل بابا کے پاس فیلنگ نہیں ہے،
گوگل بابا وہ احساس نہیں رکھتا ہے جو آپ کا دادا، آپ کی دادی، آپ کے بزرگ، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے احساس رکھتے ہیں۔ کیا ایک خاندان سے ایک بیٹی چلی جائے، بھاگ جائے یا اغوا ہو جائے تو آپ لکھو گوگل بابا کڈنیپنگ کیا ہوتی ہے، تو گوگل بابا بتائے گا کڈنیپنگ ہوتی ہے کسی کو چوری سے اٹھا لینا۔ لیکن ایک بزرگ سے پوچھو کڈنیپنگ کیا ہوتی ہے تو وہ کہے گا جب میری بیٹی کو اٹھا لیا گیا تھا تو میں کتنے دن روتا رہا، میری بیٹی بھوکی ہوگی، میری بیٹی پیاسی ہوگی، میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہوگا، میری بیٹی کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہوگا۔ یہ گوگل بابا نہیں بتا سکتا، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، اس کے پاس احساس نہیں ہے، اس کے پاس فیلنگز نہیں ہے۔ گوگل بابا آپ کو 100 طریقے بتا دے گا کڈنیپنگ کیسے ہوتی ہے، کسی کو کیسے اغوا کیا جا سکتا ہے، اغوا کرنے کے طریقے بتا سکتا ہے۔ لیکن جس کا کوئی اغوا ہوتا ہے یا اغوا کیے جانے کا اور کھو جانے کا، بھیڑ کے کھو جانے کا جو تجربہ یسوع مسیح بتاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جائے گا، اور گوگل بابا صرف یہی بتائے گا 100 میں سے ایک کم ہو گئی، اور وہ یہ نہیں بتائے گا کہ 100 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاؤ، بلکہ وہ کہے گا ان 99 کی قدر کرو، ان 99 کو چھپا کے رکھو کہیں یہ بھی گم نہ ہو جائے۔ لیکن اچھا چرواہا، ہمارا بزرگ، ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح جب یہ بتانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے 99 کو چھوڑو، ایک کے پیچھے جاؤ، جاؤ اس کو ڈھونڈو، کیونکہ وہ کہیں وہ برباد نہ ہو جائے، کہیں وہ زخمی نہ ہو جائے، کہیں کو اسے بھیڑیاں نہ کھا جائے، کہیں اس کے خلاف کچھ نہ ہو جائے، بلکہ اس پراگندہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ یہ وزڈم ہے جو آج کے دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی میں نہیں مل سکتی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے ہزاروں دوست ہو سکتے ہیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر، لیکن کتنے ہیں جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں؟ کون ہے جب آپ بیمار ہوتے ہو ہاسپٹل میں تو آپ کے پاس کھڑا ہوگا؟ کون ہے جو آپ کی اس وقت میں مدد کرے گا جب آپ بیمار ہوں گے رات کے وقت اور آپ کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جائے گا؟ وہ دوست جو آپ کا ٹیلی فون پر دوست بنا ہے، وہ دوست جس نے صرف آپ کو ہر روز آپ کی تصویر دیکھ کر کہتا ہے آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہو۔ چرواہے، آج کے دور میں چرواہوں کو بدلنا ہوگا۔ آج کے دور میں چرواہا بننا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ خدا کے حضور آسان نہیں ہوتا چرواہا بننا، اس کے لیے زندگی دینا پڑتی ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اس کے لیے اپنا آپ دینا پڑتا ہے۔ اور صحیح بات ہے، پچھلے سال 2019 کے شروع میں اور اس کے بعد 2020 میں میں بہت پریشان تھا اپنے طور سے۔ صرف میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے یہ سوال آ گیا، اگر میں بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں جاؤں گا تو کون میرے پاس بیٹھا ہوگا؟ جن کو میں روز اتنا کلام سناتا ہوں، کون اٹھے گا اور کہے گا ہمارا کاہن بیمار ہے، ہمارا چرواہا بیمار ہے، اور میں اس کی چارپائی کے پاس جاؤں؟ صرف یہی سوال بار بار مجھے کھائے جا رہا تھا، کون ہوگا؟ میرے گھر والے دور رہتے ہیں، کون ہوگا جو اس بات کے لیے بھی تیار ہوگا کہ خدا نہ خواستہ میں ہاسپٹل میں چلا جاؤں تو کیا ہوگا؟ مجھے کتنا اکیلا رہنا پڑے گا، اور مجھے اکیلے رہنا بالکل پسند نہیں ہے۔ کس طرح سے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیسی تنہائی ہوگی؟ کیسا وہ وقت ہوگا میرے لیے؟ خدا کے حضور ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، آپ کے قریبی لوگ، آپ کے بزرگ آپ کے لیے بڑے ضروری ہیں، اور وہ چرواہے ہیں جن کے لیے ہمیں ہر روز شاید دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے خدا کے حضور بہت ساری ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بزرگوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اگر آج آپ اپنی اولاد کو خدا کے حضور ایسی تربیت نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اچھے چرواہے نہیں ہیں، اچھے والدین نہیں ہیں۔ آج کے دور میں اس بات کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کبھی اپنے آپ سے سوال کریں، بزرگ، والدین جو چرواہے بنے ہیں، جو بڑے بنتے ہیں، جو لیڈر بنے ہیں، صرف اپنے آپ سے سوال کریں، ایک، کیا جب میں مروں گا
تو میرا جنازہ کرتے وقت میرے خاندان کو کس بات کی ضرورت ہوگی؟ کس بات کی ضرورت ہوگی؟ کیا میں نے اپنے خاندان کو اتنا اپاہج کر دیا ہے کہ ان کے پاس شاید میرے کفن کے لیے بھی مانگنا پڑے، میرے کفن کے لیے بھی انہیں پریشانی لگے، میرا جنازہ ان کے لیے اذیت بن جائے، میرا اس دنیا سے جانا ان کے لیے برائی اور مانگنے کا ذریعہ بن جائے؟ چرواہے دوسروں کی ترقی چاہتے ہیں، چرواہے دوسروں کے لیے سوچ نہیں دیتے ہیں. اور آج کے دور میں یہ جو جتنے بھی سمارٹ فون استعمال کرنے والے ہیں اور سمارٹ فون کے دوستوں پر فخر کرنے والے، اپنے خاندان پر فخر کرنا سیکھیں، اپنے خاندان سے جڑنا سیکھیں، اپنے خاندان کے ساتھ ایک ہونا سیکھیں، اپنے خاندان کی اس برکت کو محسوس کریں جو خدا نے آپ کے خاندان کو دی ہے. ایک خاندان میں بہت سارے لوگ بستے تھے اور دوسرا ان کا قریبی خاندان تھا. جیلسی کی وجہ سے ایک خاندان نے ایک نوجوان کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا، یہ تو چور ہے. اس کی عزت کم کرنے کے لیے، اس کی شہرت کم کرنے کے لیے باہر مشہور کر دیا، یہ تو چور ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو چور ہے. اور ایک دن یہ آواز پولیس کے کانوں تک بھی پہنچی تو کہیں چوری ہوئی تو پولیس والے اس کو اٹھا کے لے گئے اور ساتھ کے ہمسایہ نے گواہی دے دی یہ تو واقعی چور ہی ہیں. پولیس نے تحقیقات کی، تحقیقات کے بعد پتہ چلا یہ تو چور نہیں ہے. معاملہ عدالت میں پہنچا، جج صاحب نے فیصلہ کیا اور دیکھا یہ تو چور نہیں ہے. لیکن اس خاندان نے جس نے اس پر الزام لگایا تھا، اس کو بلایا گیا اور اسے کہا کہ آپ نے اس پر جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ اس نے کہا میں نے تو ویسے ہی مذاق کیا تھا. اور اس نے کہا آپ کے مذاق کی وجہ سے وہ پولیس اسٹیشن میں بھی رہا ہے، قید میں بھی رہا ہے اور آج عدالت کے سامنے وہ کھڑا ہے اور آپ کے لیے یہ مذاق تھا؟ تو جج صاحب نے کہا ایسا ہوگا کیونکہ آپ نے الزام لگایا تھا تو ہم اس کو سزا ضرور دیں گے، لیکن آپ کو بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں جس نے جھوٹا الزام لگایا. آپ ایسا کرو گے جو کچھ آپ نے اس کے متعلق کہا ہے وہ آپ ایک صفحے پہ لکھ کر ہمیں دو گے، جو جھوٹ آپ نے پھیلایا ہے. تو وہ ایک صفحے پہ تحریر کرتا ہے کہ یہ دن تھا اور یہ کچھ کیا، میں نے اس کے متعلق کہا یہ جھوٹا ہے، یہ چور ہے، یہ برے ہیں، یہ جو کچھ بھی تھا اس نے اس صفحے پہ لکھا. جج صاحب نے کہا اس کیس کا فیصلہ میں شام کو کروں گا، اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اب آپ جاؤ گے، جس نے یہ تحریر کیا ہے آپ اپنے گھر جاؤ گے اور گھر جا کر پھر واپس آؤ گے شام کے وقت. لیکن گھر جاتے ہوئے آپ کو یہ کرنا ہے، آپ نے یہ جو کچھ تحریر کیا ہے، جو لکھا ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھو گے، راستے میں سے پھاڑو گے اور جاتے ہوئے آپ اس کو ہوا میں اڑاتے جاؤ گے اپنی گاڑی سے. وہ چلا جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو آ کر جج صاحب کو بتاتا ہے کہ آپ کے کہے کے مطابق میں نے تحریر کیا تھا، جو کچھ اس کے متعلق جھوٹ میں نے کہا تھا وہ میں نے لکھا اور اس کے بعد آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اسے پھاڑا اور ہوا میں اڑا دیا. تو جج صاحب کہتے ہیں ابھی اٹھو اور جاؤ اور ان سارے کاغذوں کو جوڑو، جا کر پکڑو، اکٹھے کرو اور ان کو جوڑ کر میرے پاس واپس لاؤ. تو وہ شخص کہتا ہے جج صاحب یہ تو بہت مشکل ہے، میں ان پھٹے ہوئے کاغذوں کو جوڑ نہیں سکتا ہوں، میں انہیں ڈھونڈ نہیں سکتا ہوں. تو اس نے ایسے ہی کہا جب تم جھوٹ کسی کے متعلق پھیلاتے ہو، جب کسی کی زندگی پر جھوٹا الزام لگاتے ہو تو پھر ایسے ہی ہے کہ جس طرح تم کاغذ اکٹھے کر کے انہیں واپس جوڑ نہیں سکتے ہو، ویسے ہی ان کی عزت واپس نہیں آتی ہے. وہ چاہے سچے بھی ہوں، وہ چاہے ٹھیک بھی ہوں، وہ چاہے جھوٹا الزام ہی ہو، آپ اس کی عزت کو پامال کرتے ہو. اور آج کے دور میں ہم سارے ہر روز نہ جانے کئی بار کس کی عزت خراب کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. آج ہم جھوٹی باتیں تیار کر کے وائرل کر دیتے ہیں، جھوٹی باتیں تیار کر کے پھیلا دیتے ہیں، دوسرے کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں زندگی.
اور پھر کہتے ہیں ہم اچھے چرواہے، ہم اچھے رہنما، ہم اچھے سیاسی لیڈر ہیں، ہم اچھے رہنما ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے بھی اچھے رہنما نہیں بن سکتے ایسا کر کے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مقدس پالوس رسول خداوند کے حضور ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے افسیوں کے نام خط میں، مسیح یسوع ہماری صلح ہے۔ اچھے چرواہے کا ایک ایسا پہلو جو خدا کے حضور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کا ہے۔ صلح اردو زبان میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن انگلش زبان میں جب ہم اسے پڑھیں گے تو پیس ہے، امن پیدا کرنے والا، امن کو پھیلانے والا، دو لڑتے ہوں کے درمیان صلح کرانے والا، دو لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان امن پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے، جو کہ اچھے چرواہے کی یہ خوبی ہونی چاہیے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوں گے وہ؟ ان کا درجہ کیا ہوگا؟ ہاں جی، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ باپ صلح کراتا تھا، یسوع بیٹا بنا صلح کا پیغمبر، اور ہم سارے اگر صلح کراتے ہیں، اگر ہم سارے امن پھیلاتے ہیں، اگر ہم دوسروں کے لیے اچھائی پیدا کرتے ہیں، تو کیا ہوں گے؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اور ہم اس رتبے کو کبھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم اس رتبے کو کبھی اپنی زندگی میں جان نہیں پاتے ہیں، ہم کبھی اس رتبے کے مطابق زمین پر زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بہت دفعہ گناہ کر کے، برا بول کے، برے اخلاق سے اور بری باتوں سے ایک دوسرے کا دل توڑتے رہتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں سارے میری عزت کریں، جھوٹ پھیلا کر بھی، برائی کی باتیں پھیلا کر بھی امید کرتے ہیں میرے متعلق اچھا بولا جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح آج بتانا چاہتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، جن کو اس نے کام سونپا تھا، جنہیں اس نے چرواہے بنا کر بھیجا تھا، جنہیں اس نے بھیجا کہ دو دو کر کے جاؤ اور برکتیں لے کر جاؤ، بدروحوں پر اختیار بخشا، بیماروں کے لیے دعا کرنے کی برکت دی، صحت دینے کی برکت دی، اور اعلان کرنے کو کہا توبہ کرو۔ یہ اعلان اس نے پچھلے اتوار کیا آپ سب کے لیے۔ جس نے اچھا چرواہا بننا ہے، اس نے توبہ کا اعلان کرنا ہے اور اپنی زندگی سے شفا بانٹنی ہے، اپنی زندگی سے خوشی دینی ہے، اپنی زندگی سے تسلی دینی ہے، اپنی زندگی سے دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے۔ برا کر کے برے لیڈر بن سکتے ہو، اچھے لیڈر نہیں بن سکتے ہو۔ برائی کر کے اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے ہو۔ تو اس لیے ہمیں آج بتایا جاتا ہے، یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے تجربے سنتا ہے، تو آج کی انجیل میں تو نہیں، لیکن لوکا کی انجیل میں جب یہ واپس آتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو خداوند کہتا ہے اس سے نہ خوش ہو، بدروہیں بھاگ گئیں، تم نے تندرست کر دیا لوگوں کو، لوگ خدا کے اس جلال کو دیکھتے ہیں، معجزے ہوئے، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں۔ اور آج جتنے کوئی تماشے کرتا ہے، جتنے کوئی بڑے اعلان کرتا ہے، جتنا کوئی بڑا مجمع لگاتا ہے، جتنے مرضی لوگوں کو گراتا ہے، جتنے مرضی لوگوں کو کہتا ہے معجزے ہوئے، آج کوئی اس بات کے لیے خوش نہیں ہوتا کہ میں کوئی اچھا اور نیک کام کروں جو چھوٹا ہے اور شاید کسی کو نظر بھی نہ آئے، لیکن اس بات کے لیے ایمان رکھے کہ میرا نام آسمان پر لکھا گیا ہے۔ میں دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ ایسا کروں جس سے خدا کا جلال ظاہر ہو، جس سے میرے مسیح کی گواہی پہنچے، جس سے لوگ جانے کہ میں اس کا شاگرد ہوں۔ اور یسوع مسیح یہی کہتا ہے تمہارے کاموں سے لوگ جانے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے کام کر کے اور دکھاوا کر کر کے بتانا میں خدا کا ماننے والا ہوں، اس سے بہتر ہے اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ آپ خدا کے ماننے والے ہو۔ جب انہیں تسلی ہو جائے گی، جب انہیں یقین ہو جائے گا، آپ اپنے بہن بھائیوں کی قدر کرتے ہو، آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہو، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک ہو، یہیں پر اگر آپ کو اچھا صلہ مل جائے تو آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بن جاتے ہیں، آپ صلح کرانے والے بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کو خدا کی برکت بھی مل جاتی ہے۔ یسوع مسیح آج کہتا ہے سب کچھ کرنے سے
کرنے کے بعد ضروری ہے آرام بھی کرو، آرام بھی کرو۔ آؤ الگ ویران جگہ پہ چلتے ہیں، الگ اور ویران جگہ میں زندگی ہے۔ اس کا تجربہ یسوع نے کیا ہے۔ اپنی زندگی اور مشن کا شروع کرنے سے پہلے 40 دن وہ الگ رہا۔ جب لوگوں میں معجزات کرتا ہے تو ہر روز الگ ہونے کے لیے صبح دن نکلنے سے پہلے وہ علیحدہ جاتا تھا تاکہ دعا کریں۔ مرنے سے پہلے بھی گتسمنی باغ میں اس نے علیحدہ جا کر شاگردوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر خدا سے اپنے آپ کو جوڑا، اور آپ کو بھی خدا بات کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ آج عملی زندگی پر کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، دنیا کے جتنے کام ہیں کرو، لیکن خدا کے لیے الگ ہونا بھی سیکھو۔ کچھ وقت خدا کو دینا سیکھو، کچھ وقت کے لیے اپنی زندگی میں اس بات کا اقرار کرو، میرا خدا ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور کرونا وائرس نے بہت سارے ایسے واقعات ہمیں دیے ہیں، جب کسی کو موقع ملتا ہے یا ایسا ہو جاتا ہے کرونا وائرس، تو خود بخود ہی علیحدہ ہو جاؤ۔ شاید اس تعلق سے تمہارا تعلق خدا سے جڑ جائے، اس تعلق سے کہ تمہاری خدا سے ملاقات ہو جائے، اس تعلق سے تمہیں زندگی کی قدر ہو جائے، اس تعلق سے کہ تم نے خدا کے حکموں کو توڑا ہے، اس تعلق سے کہ تم دنیا میں سمجھ نہیں پائے ہو، اس تعلق سے میں نے خدا کے خلاف باتیں کی ہیں، اس کے حکموں کو توڑا ہے، گناہ کیے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں تمہیں آکسیجن والا ماسک لگے، اس سے پہلے بہتر ہے ماسک پہنو۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے، زندگی ابھی موقع دے رہی ہے کہ خدا کے حکموں پر مانو، اس کے حکموں پر عمل کرو، کلام سنو، عبادت کرو، خدا کے ساتھ جڑے رہو، خدا کے ساتھ زندگی گزارو اور خدا میں مضبوط رہو۔ اور یہ اسی کا وعدہ ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ سو اتوار کا دن سیلیبریشن کرنے کے لیے ضرور ہے، ضرور کریں، لیکن عبادت کو نہ بھولیں، عبادت کو نہ چھوڑ کر جائیں۔ میں نے وہاں پر جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، آج عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری ہے عبادت، خدا کے بغیر ہم کچھ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ ساری رات مہندی کی وجہ سے ناچتے رہیں اور صبح گئے ہم سوئیں گے، اتوار ہے تو کیا ہوا؟ ہم ساری رات ناچتے رہیں، کس کے لیے ناچے ہو؟ یا تو داؤد کی طرح خدا کے لیے ناچو، یا داؤد کی طرح گیت گاؤ تو خداوند کے لیے گاؤ، پھر بھی تمہارا سونا بنتا ہے۔ ناچ ناچ کے آپ نے رات گزاری ہے، یسوع کو کیا دیا ہے یہ سوچو۔ اور اتوار کا دن ہمیں اسی بات کی دعوت دیتا ہے۔ اچھے چرواہے ہمیں سکھاتے ہیں، اچھے چرواہے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اچھے ماں باپ، اچھے دوست، اچھے رشتہ دار ہماری مدد کرتے ہیں۔ ضرور سیلیبریشن کو ٹائم دو، خوشیوں کو موقع دو، لیکن خدا سے اور اس کے کلام سے اور عبادت سے دور نہ بھاگو۔ یہ آج سچا چرواہا کہنا چاہتا ہے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں یسوع مسیح کے لیے، جس نے اچھا چرواہا ہو کر ہمیں کہا اچھا چرواہا بیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، اس نے جان دی ہے۔ شکریہ ادا کریں جس نے ہماری خاطر بہت سارے دکھ سہے۔ شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں سکھایا ہے۔ شکریہ ادا کریں خدا کا اور اس کے کلام کا کہ ہم عہد کے لوگ ہیں اور اس کے عہد سے جڑیں۔ اور یہ خدا ہمیں کہتا ہے اپنی زندگی سے پتھر کا دل نکالو اور گوشت کا دل وہ دے گا، تاکہ وہ دل جو دھڑکے، وہ دل جس سے محبت نکلے، وہ دل جو یسوع کے لیے اور انسانوں کے لیے تڑپے، وہ دل جو ہمیں عبادت کے لیے مجبور کرے، وہ دل جو کبھی خراب نہیں ہوتا بلکہ وہ دل ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور یسوع کے لیے ہوتا ہے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی ساری نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے اور اس کے اس فضل کے لیے، تاکہ ہم اپنے اپنے خاندانوں کا، اپنی کلیسیا کا، اپنے جو بڑے ہمارے رہنما ہیں وہ سارے مل کر اچھے چرواہے بنیں اور خدا کی بادشاہت کے لیے کام کرتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔